دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے دنیا پہ بسنے والا ہر ایک انسان اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ ہماری یہ زمین اس کائنات پہ نظر آنے والی ہر چیز سے بڑی ہے، اور یہ بھی مانا جاتا تھا کہ سورج اور باقی کے ستارے زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور اس پہ سوال کھڑی کرنے والے کو کڑی سے کڑی سزا دی جاتی تھی، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ سوال اٹھانا گویا بھگوان یعنی اللہ کو، خدا کو، گاڈ کو ایک چیلنج کرنا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے سائنس نے جنم لیا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری جگہ اس کائنات میں کہاں ہے۔ دوستو، آپ اپنی سب پریشانیاں بھلا کر ہمارے ساتھ ایک بڑی سفر پہ چلیے، جس کو ہم اپنی زمین سے لے کر کائنات تک کے آخری حصے تک طے کریں گے۔ تو چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، ارتھ سے تقریباً 400 کلومیٹر اوپر ہمیں کچھ ایسا منظر دکھائی دے گا کہ یہاں پر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ ISS انسانوں کا بنایا ہوا ایک سب سے بڑا اسٹیشن ہے، جسے آپ نے ہالی ووڈ موویز میں بھی دیکھا ہوگا۔ زمین سے آنے والے راکٹس کو اسپیس میں اگر کسی ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑے، یہ انہیں فیول اور باقی کی چیزیں پرووائڈ کرتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن قریباً 27,580 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار زمین کے 24 گھنٹے میں 16 چکر مکمل کر لیتا ہے۔ اور اب ہم چاند پر پہنچ چکے ہیں۔ چاند سے آپ کو زمین کا نظارہ کچھ اس طرح دکھائی دے گا۔ چاند کی سرفیس کو دیکھ کر ہمیں کچھ ایسا لگتا ہے کہ کئی ارب سالوں میں اس نے کئی اسٹرائڈز کی مار کو جھیلا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے 4.5 ارب سال قبل ہماری زمین سے ایک چاند جتنا اسٹرائڈز ٹکرایا تھا، اور اس ٹکر سے نکلنے والا ملبہ آج آہستہ آہستہ جمع ہو کر آج ہماری چاند کی شکل میں آ گئی۔ اور اب یہ جو قدموں کے نشان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں نیل آرمسٹرانگ اور ان کے ساتھی کے ہیں، جو کہ 1969 میں چاند پر ایک مشین کے تھے، اور یہ مشن تب تک قائم رہیں گے اور یہ نشانات تب تک قائم رہیں گے جب تک چاند قائم ہے، اور شاید یہ ہمارے خاتمے تک قائم رہیں، کیونکہ اس پر ایٹماسفیئر موجود ہی نہیں ہے۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں زمین سے 61 ملین کلومیٹرز دور ایک خطروں سے بھری پلانٹ کے پاس، جس کا نام ہے وینس۔ کہا جاتا ہے کہ کئی اربوں سال پہلے وینس پر بھی پانی موجود ہوا کرتا تھا، اور یہ دکھنے میں بھی ہماری زمین کی طرح ہوا کرتا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہاں موجود پانی بھاپ بنتا گیا، اور یہاں ایک الگ طرح کی گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا ہوئی، اور آج کل یہاں سلفریک ایسڈ کی بارش یعنی کہ ایسڈ کی بارش ہوتی۔ مطلب سورج کی روشنی آتی تو ہے، مطلب واپس نہیں جا سکتی، اس لیے یہاں کا ٹیمپریچر 470 ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو اس کی سرفیس کی سیر کرواتے ہیں۔ دوستو، یہ جو حال آپ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے فیوچر میں یہی حال ہمارے زمین کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے گلوبل وارمنگ کو کنٹرول نہ کیا تو زمین پر بھی یہی ہوگا ہمارا فیوچر۔ یہاں پر کچھ بھی سروائیو نہیں کر سکتا۔ اور اب ہم سورج کے بالکل کلوز پلانٹ مرکری کے آ چکے ہیں، جو زمین سے 77 ملین کلومیٹرز دور ہے۔ یہاں پہ دن پہ ٹیمپریچر 400 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جبکہ رات کو 170 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے مائنس۔ اور اب یہ ہے سورج، جو مرکری سے کچھ اس طرح دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے سارے سولر سسٹم کے پلانٹس کا کچھ اپنا آربٹ ہے، جس کی گریوٹی سے ہمارا ارتھ اور باقی کے پلانٹ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ ہماری زمین سے تقریباً 150 ملین کلومیٹر دور یہ ستارہ اتنا بڑا ہے کہ جس میں نہ جانے کتنے لاکھوں زمینیں سما۔ سورج سے نکلنے والی لپٹیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ یہ سرفیس سے ہزاروں کلومیٹر اوپر تک چلی جاتی ہیں۔ اس کے قریب آج تک کوئی بھی نہیں پہنچ پایا، کیونکہ اس کی اتنی گرمائش ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے قریب آتے ہی تقریباً چند محض مائکرو سیکنڈز میں پگھل جائے۔ چلیے اب اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب چلتے ہیں اس پلانٹ پہ جس سے لے کر ہماری سائنس اور سائنسدان کچھ زیادہ ہی سیریس ہیں، یعنی مارس۔ اور اب ہم مارس پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہاں کی مٹی لال رنگ کی ہے، اس کی وجہ سے اسے ہم ریڈ پلانٹ کہتے ہیں۔ زمین کے بعد اگر کسی اور پلانٹ پہ زندگی کی امید لگائی جا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف مارس ہے۔
کہا جاتا ہے کہ ماضی میں یہاں پر بھی نیل، دریائیں، پانی، سمندر ہوا کرتے تھے۔ یہی ریزن ہے کہ سائنسدان فیوچر میں یہاں بستیاں بسانے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم مارس پر آ ہی چکے ہیں تو یہاں کی سب سے بڑی چوٹی اولمپس مونز کے بارے میں جانیں گے اور اسے ہم کیسے مس کر سکتے ہیں۔ یہ مارس کی سرفیس پہ والکانو کے نتیجے میں آنے والا پہاڑ زمین پر موجود سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی 3 گنا بڑا ہے، اور اب اس سے آگے کا سفر تھوڑا خطرناک ہونے والا ہے، کیونکہ اب اس سے آگے ہے ایک بہت بڑا یعنی کہ ایسٹرائڈ بیلٹ۔ ایسٹرائڈ ہم کہتے ہیں ایک بہت بڑی چٹانیں، یعنی کہ بہت بڑی چٹانیں زمین کے گرد چکر لگاتی رہتی ہیں، اور اس بیلٹ میں اتنی بڑی بڑی چٹان ہیں کہ ان پر ایک بہت بڑے شہر بسائے جا سکتے ہیں۔ یہ سب ایسٹرائڈز مل کر ایک پلانٹ بھی بنا سکتے تھے، لیکن ہمارے سولر سسٹم کی ایک بہت بڑی پاور نے انہیں روک کے رکھا، اور وہ پاور ہے ایک پلانٹ جوپیٹر۔ سولر سسٹم کی سب سے بڑی پلانٹ نے اس کی گریوٹی کو انہیں مرج ہونے نہیں دی۔ اپنے چند بڑے اور درجنوں چھوٹے مونز کے ساتھ جوپیٹر ایک الگ ہی سولر سسٹم کی طرح ہے۔ اگر باقی کے پلانٹس کو ملا بھی لیا جائے تو پھر بھی وہ جوپیٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ 65% مزید بڑا ہو جائے تو یہ سورج کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے، اور سورج کی طرح ایک بہت بڑا ستارہ بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ جوپیٹر کے سرفیس پہ موجود یہ ریڈ اسپاٹ ایک بڑا طوفان ہے جو 1000 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں 3 ارتھ سما سکتے ہیں۔ جوپیٹر زمین کی طرح ٹھوس تو نہیں، بلکہ یہ ایک گیسز کا بھرا پلانٹ ہے۔ اگر آپ جوپیٹر کی سطح پر کھڑے ہوں گے تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے اندر دھنستے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور اب ہماری اگلی منظر ہے سیٹرن، سولر سسٹم کی سب سے خوبصورت پلانٹ یعنی سیٹرن، جو اپنے گول چھلوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جو اس کی سطح سے لے کر لاکھوں کلومیٹر اوپر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس پلانٹ کو ہمارے سولر سسٹم کا ایک تاج بھی مانا جاتا ہے۔ قریباً 62 چاند سیٹرن کا گول چکر لگاتے ہیں، جن میں ٹائٹن سب سے بڑا چاند اور ایک مشہور چاند ہے، جس کا ایک اپنا ایٹماسفیئر بھی ہے۔ اس کی سطح پر ندیاں، سمندر اور جھیلیں بھی موجود ہیں، لیکن وہ ندیاں، جھیل، سمندر پانی کے نہیں لیکن نیچرل گیسز کے ہیں۔ بالکل ہماری ارتھ کی طرح نظر آنے والے اس چاند کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کئی ارب سال بعد جب سورج ایک ریڈ جائنٹ بن جائے گا تب ٹائٹن ایک ہیبیٹیبل زون میں ہوگا، یعنی ٹائٹن تب رہنے کے قابل ہوگا۔ دوستو، ہم باتوں میں اپنے گھر یعنی ارتھ سے اتنا دور آ چکے ہیں، یہاں سے ارتھ کچھ اس نظارے سے نظر آتا ہے، اور اب اس سے آگے ہے یورینس اور نیپٹون، جو ہماری ارتھ سے کئی بلین کلومیٹرز دور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کھوج ٹیلیسکوپ بننے کے بعد ہی ممکن ہو پائی ہے۔ اور اب ان پلانٹس کے آگے ہے کیوپر بیلٹ، جو کہ پچھلے ایسٹرائڈ بیلٹ سے 20 گنا بڑی اور چوڑی اور 200 گنا بڑی ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں کومیٹس، پتھر، برف اور کئی اور آبجیکٹس موجود ہیں، اور ہمارا پلوٹو ان میں سے ایک ہے۔ اور اب ہم انٹر اسٹیلر اسپیس میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں ایک چیز ٹریول کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جسے ہم وائجر 1 کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ لیکن انسانوں کی بنائی ہوئی یہ واحد ایسی چیز ہے جو ہمارے سولر سسٹم سے باہر جا چکی ہے، زمین سے قریباً 19 بلین کلومیٹر دور جا چکے۔ اس کرافٹ نے ہمارے سولر سسٹم کے کئی رازوں پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ یہ اسپیس کرافٹ تقریباً 17 کلومیٹر پر سیکنڈ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں آگے ہم ایک مکمل ویڈیو پہ بات کریں گے کہ وائجر 1 کیا ہے۔ اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں دوستو، اب ہم اتنا دور ہیں کہ سورج کی ماس بہت ایک چھوٹے ستارے کی طرح نظر آ رہا ہے، اور اب یہاں سورج کی روشنی تقریباً 8 منٹ اور 20 سیکنڈ میں جب ارتھ پہ پہنچتی ہے تو یہاں سورج کی روشنی پہنچنے میں تقریباً 1 سال لگ جاتا ہے۔ اور اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم سورج سے کتنا دور آ چکے ہیں۔ یہاں اربوں کی تعداد میں موجود کومیٹس اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ سورج کی گریوٹی ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ دوستو، کومیٹس کا ایک بہت بڑا بادل ہمارے سولر سسٹم کو گھیرے ہوئے ہے، جسے ہم اوٹ کلاؤڈ کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ اوٹ کلاؤڈ ختم ہونے کے بعد سورج کی گریوٹی بھی بہت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور اب ہم جہاں سے گزر رہے ہیں یہاں بہت اندھیرا چھایا ہوا ہے، جہاں آپ اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں ہمیں دیکھنے کے لیے انفرا ریڈ ویژن کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھنے میں یہاں آپ کو اربوں کی تعداد میں
तारे नज़र आएंगे। वैसे तो हम बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन यूनिवर्स के मुकाबले में ये एक छोटा सा स्टेप है। लेकिन हम अपने करीबी सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी। यहाँ सूरज की किरणें 4 साल और 3 महीनों तक पहुँचती हैं। इसी सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट प्रोक्सिमा सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, जो अर्थ ही की तरह हैबिटेबल जोन में है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद यहाँ पर एलियन लाइफ मौजूद हो, पॉसिबिलिटी है। दोस्तों, यहाँ पर अरबों तारे मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं, जिनकी सैर करना तो दूर की बात, अपनी पूरी ज़िंदगी में जिनको देखना, अंदाज़ा लगाना भी बहुत बड़ी बात है। लिहाजा सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए हम अब चल रहे हैं मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर, और ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें न जाने कितने अरबों की तादाद में तारे और सितारे मौजूद हैं, जिसमें हमारा सूरज भी है। अगर लाइट भी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक सफ़र करे तो उसे भी 1 लाख से ज़्यादा साल लग जाएंगे। और अब हम अपनी गैलेक्सी को छोड़कर इंटर गैलेक्टिक स्पेस में दाखिल हो चुके हैं, जहां हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह अरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिसमें हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को ढूंढ भी नहीं सकते। इन गैलेक्सीज की झुंड को एक लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज कहते हैं, और ये ग्रुप तकरीबन 10 मिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। आगे बढ़ने पर हमें और कई गैलेक्सीज के ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे, लेकिन ऐसे ही हज़ारों ग्रुप्स मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। यहाँ आकर अपना सोलर सिस्टम तो दूर की बात, लेकिन अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को ढूंढना भी पॉसिबल नहीं। और ये ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज भी एक छोटे से तिलके की तरह नज़र आती है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सुपर क्लस्टर कितना बड़ा है, जो कि 110 मिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। और ये भी हमारे यूनिवर्स के सामने एक छोटे से तिलके के बराबर है। और ऐसे 1 करोड़ से भी ज़्यादा सुपर क्लस्टर्स हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। और ये है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। और अब इससे आगे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या यही है हमारा पूरी कायनात? क्या इसे ही हम अपनी पूरी यूनिवर्स समझें? दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी कहा, ये जस्ट हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जिसे हम देख या अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, जो भी हम कायनात पूरी यूनिवर्स के बारे में जानते हैं वो इससे के अंदर है। दोस्तों, हो सकता है ये हमारी कायनात के बारे में कुछ भी ना हो, लेकिन फ़िलहाल तो हम इतना ही जान पाए हैं। लेकिन हमारी यूनिवर्स कितनी बड़ी है, इसके बारे में हम और कुछ भी नहीं जानते। दोस्तों, साइंसदानों का कहना है कि इस यूनिवर्स के अलावा हमारी इस कायनात में बहुत सारे और यूनिवर्स भी हो सकते हैं, जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं।